أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ شیطان ہر نبی اور رسول کے ساتھ یہی کرتا رہا ہے کہ ان کی باتوں کو اور اللہ کی باتوں کو ہمیشہ غلط ثابت کرنے کے لیے اس کی غلط سلط تعویلات ان کے ذہنوں میں ڈالتا آ رہا ہے، اس کے سلسلے میں غلط شکوک اور شبہات پھیلانے کی کوشش کرتا رہا ہے، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے علماء کے ذریعے سے ان کی اس فتنے کا قلع قمع کرتا ہے اور اپنی آیتوں کی حقانیت کو ثابت کرتا رہتا ہے۔ اب جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے شیطان کو چھوٹ دینے کا مقصد کیا ہے۔ شیطان اس طرح سے جو قرآن کی آیتوں میں غلط سلط تعویلات کرنے کا وسوسہ ان کے ذہن میں ڈالتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کو بتایا گیا ہے۔ اس میں دو چیزیں خاص طور پر بتائی گئی۔ ایک تو جو کمزور ایمان والے ہیں یا جن کے دل میں ایمان ابھی اترا نہیں ہے، دین کے سلسلے میں شکوک شبہات ہیں، یا وہ لوگ جو کافر ہیں، ان کا امتحان لیا جائے، آزمایا جائے ان کے ذریعے سے، اور مزید ان کو شکوک اور فتنوں میں مبتلا کیا جائے تاکہ وہ کفر میں دور تک چلے جائیں۔ دوسرے ان کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو مضبوط کیا جائے، ان کو حق پر قائم رکھا جائے۔ تو دونوں کا امتحان ہوتا ہے، ان کا بھی امتحان، ان کا بھی امتحان۔ ایمان والے اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مزید ان کے ایمان میں، ان کے یقین میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور رسول کی باتوں سے اور اللہ کی باتوں سے وہ زیادہ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو مشرک ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں پہلے سے شکوک اور شبہات رہتے ہیں، وہ اس وسوسے سے غلط رخ کو اختیار کرتے ہیں اور دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تاکہ شیطان جو باتیں ڈالتا ہے اس کو آزمائش کا ذریعہ بنائے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں، روگ ہیں، وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ تو ما یلقی الشیطان کا مطلب وہی شیطان جو وسوسے یا دین کے سلسلے میں شکوک اور شبہات ان کے دلوں میں
ڈالتا ہے، قرآن کی آیتوں کے غلط مطلب کو ان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، اس کو اللہ تعالیٰ آزمائش کا ذریعہ بناتے ہیں، امتحان کا ذریعہ بناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ بیماری کا مطلب شکوک اور شبہات ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو منافق ہوتے ہیں، جن کی زبان تو ایمان کا دعویٰ کرتی ہے لیکن دل کے اندر ایمان ہوتا نہیں ہے، دین کی باتوں پر دل سے وہ یقین نہیں کرتے ہیں، صرف زبان سے اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے۔ والقاسیۃ قلوبہم، قاسیہ مانے سخت، قاسیۃ قلوبہم کا مانے وہ لوگ جن کے دل سخت ہیں، یعنی جو ایمان کی باتیں سن کر، اللہ کی آیتیں سن کر، نبی کی نصیحتیں سن کر جو دل نرم نہیں پڑتے ہیں، اپنی سنگ دلی پر قائم رہتے ہیں، یعنی مشرک جو ہمیشہ اپنے کفر پر باقی رہتے ہیں۔ کہا کہ ان دونوں قسموں کے لوگوں کے لیے اس میں امتحان ہوتا ہے، جو پہلے سے شکوک اور شبہات میں مبتلا رہتے ہیں اور جن کے دل سخت یعنی مشرک، ان دونوں کے لیے اس پہلو میں امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، شقاق کہتے ہیں اختلافات، انتشار، بعید کہتے ہیں اصل دور کے معنی میں، یا معنی بہت زیادہ۔ یہ جو ظالم ہوتے ہیں، ظالم کا مطلب یہ مشرک، اور جو دین کے سلسلے میں شکوک اور شبہات کرتے ہیں وہ لوگ، کہا کہ یہ لوگ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بجائے دین اور شریعت سے اپنے اختلاف میں، رسول سے اپنے اختلاف میں بہت دور تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی ان کا اختلاف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، قرآن دوسری جگہ فرمایا کہ جن کے دل میں روگ ہوتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، ان کی نجاست اور ان کی کمزوریاں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، دین سے دشمنی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے کے بجائے ان کی دشمنیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ ایک تو وہ قسم ہے جو منافق ہیں یا مشرک ہیں، وہ تو اس آزمائش میں بہت دور تک چلے جاتے ہیں اور وہ سنبھلنے کے بجائے اور زیادہ اسلام سے، دین سے، قرآن سے اور نبی سے اختلافات میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو مومن ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، اوتوا العلم کے معنی جن کو علم دیا گیا، وہ کون لوگ ہیں؟ مومن، جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، ان کے دل کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ جو سچائی اور جھوٹ کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں، فرق کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ایمان دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ دل برائیوں کو کبھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو اتنا روشن کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، یہ دل خود بخود فرق کرنے لگتا ہے۔ جیسے کسی کے ہاتھ میں ٹارچ ہو، وہ لے کر چلتا ہو تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں گندگی ہے، کہاں کیچڑ ہے، کہاں کانٹے ہیں، کہاں پتھر ہے، کہاں کھائی ہے، کہاں گھڑا ہے، یہ دیکھ کر وہ چلتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں ٹارچ نہ ہو وہ تاریکی میں کہیں کہیں گر بھی جاتا ہے، کہیں پھنس جاتا ہے، کہیں پھسل جاتا ہے۔ یہ مومن کی حالت ہوتی ہے، دل اس کا روشن ہوتا ہے، تو اس لیے ہر چیز میں وہ فرق کرتا ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ وہ لوگ جان لیں جن کو علم دیا گیا ہے، یعنی جو مومن ہیں، جن کے دل میں نور ایمان کا اتر چکا ہے، جن کا ایمان ان کو فائدہ پہنچاتا ہے، انہ الحق من ربک، وہ یہ جان لیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوا ہے، بالکل سچا، اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، اس کی وجہ سے وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی ان کا دل مزید اطمینان حاصل کرتا ہے، وہ شیطان کے وسوسوں میں پڑھ کر گمراہ ہونے کے بجائے
رسول کی بات سن کر، قرآن کی تعلیمات سن کر ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کا اطمینان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کا دل اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اخبت یخبت کے معنی دل کے اندر اللہ کی ہیبت اور خوف اس طرح سے بیٹھ جائے کہ دل بالکل مخلص ہو جائے اور حق کے سامنے جھک جائے، آدمی کے اندر تواضع پیدا ہو جائے، سکینت پیدا ہو جائے۔ تو جب ان کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے، ایمان ان کا بڑھنے لگتا ہے، تو حق کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں۔ اب جو بات شریعت کہتی ہے اس کے سامنے وہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں، پھر ان کی اپنی مرضی چلتی نہیں، اب شریعت نے جو کہا اس کو ماننا ہے۔ اسی کو کہا فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل شریعت کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جو مخلص ہوتے ہیں، شریعت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ ہمیشہ ان کو صحیح راہ دکھاتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے دیکھتے نہیں، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں ان کو صحیح راہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، ہادی کے معنی صحیح راہ بتلانے والا، جو نشانات راستے پہ رہتے ہیں، کہاں مڑنا چاہیے، کہاں اونچ ہوتی ہے، کہاں نیچے ہے، کہاں ہمپ ہے، کیسے گاڑی چلانے کے لیے جو نشانات راستے پہ ہوتے ہیں اس کو بھی ہادی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی رہبری کرتے ہیں، ان کو صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کے معنی سیدھا راستہ، جو جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے، وہ راستہ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، شیطان کے وسوسوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الہام دل کے میں ہوتا ہے اس کے درمیان وہ فرق کرتے ہیں۔ اس لیے کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو صحیح راہ پر لے چلتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ جو شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، جو قرآن کے سلسلے میں لوگوں کو غلط وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے اور لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، لا يزال کے معنی ہمیشہ، مریتن کے معنی شک۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ہمیشہ دین کے سلسلے میں، صحیح راستے کے سلسلے میں شک میں مبتلا رہیں گے، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالتا رہے گا، ان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے غلط سلط چیزیں ان کے ذہنوں میں ڈالتا رہے گا۔ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ چنانچہ آج بھی دیکھیے اتنے لوگ وہ ہیں جو دین کے سلسلے میں ادھر ادھر کی باتیں بکتے رہتے ہیں، شریعت پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، شریعت کی غلط سلط تعویلات کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو شریعت سے، قرآن سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کرنے کے لیے غلط سلط پروپیگنڈے کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا، اس سے ہمیں ڈرنے کی، خوف کھانے کی، متاثر ہونے کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، جو لوگ کافر ہیں وہ ہمیشہ اس سلسلے میں، یعنی سیدھے راستے کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، شریعت کے سلسلے میں شک کرتے رہیں گے حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً۔ الساعۃ مثلاً کہتے ہیں مقررہ وقت، بغتۃ کے معنی اچانک، یہاں تک کہ اچانک مقررہ وقت آ جائے گا۔ اب مقررہ وقت کا مطلب کیا ہے؟ موت آ جائے گی، ان کی موت کا وقت آ جائے گا، اس وقت تک وہ شک کرتے رہیں گے۔ یعنی جو کافر ہیں ان کا یہ شک دین کے سلسلے میں یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، وقتی نہیں ہوتا ہے۔ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، عقیم کہتے ہیں اصلاً بانجھ کو، جو عورتیں بانجھ رہتی ہیں، جن کے اندر بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ان کو عقیم کہتے ہیں۔ تو ایسا دن جو بانجھ ہے کہ مطلب آخرت کا دن، قیامت کا دن، جس کے بعد پھر کوئی، جس کی رات نہیں ہوتی ہے، جس کا کوئی بدل نہیں ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں اس دن ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہوتا، بھلائی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہا یا تو
اچانک ان کا وقت مقررہ آ جائے، یعنی ان کی موت آ جائے، او یأتیہم عذاب یوم حقیم، یا جو بانج دن ہے، یعنی جو دن جس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اس دن کا عذاب ان پر آ جائے، یعنی قیامت کا دن آ جائے، اس وقت تک یہ سلسلہ شر کا اور دین کے سلسلے میں شک کرنے کا جاری رہے گا۔ بہرحال اس آیت میں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا کہ یہ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اس کا مقصد صرف امتحان لینا ہوتا ہے۔ اس میں جو لوگ مشرک ہوتے ہیں، جن کے دل سخت ہوتے ہیں اور پہلے سے شکوک اور شبہات میں مبتلا رہتے ہیں، وہ لوگ مزید دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جو مخلص ہوتے ہیں، جن کے دل میں ایمان اور اللہ پر یقین رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر، آزمائش کے موقع پر ان کو صحیح راہ دکھاتے ہیں۔ دوسری بات جو بتا دی کہ یہ جو سلسلہ ہے حق اور باطل کے درمیان کشمکش کا اور دین پر اعتراضات کا، یہ اسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں میں کامیاب فرمائے، صحیح راستے پر گامزن رکھے اور اپنے محبوب بندوں کے اندر شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔